رات کے 2 بجے اس کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی تھی۔ اسے اپنے دل پر عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ پاؤں میں جوتا پہن کر وہ باہر لان میں آ گیا۔ دسمبر کی یخ بستہ رات کی پرواہ کیے بغیر وہ تیزی سے لان میں ٹہلنے لگا۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہوا میں خنکی حد سے زیادہ تھی، مگر اس کا تو اپنا آپ سلگ رہا تھا۔ ماضی ایک بار پھر اس کو یاد آ گیا تھا اور وہ ایک بار پھر اپنی بے بسی پر تڑپ گیا تھا۔ سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ وہ جل رہا تھا۔ اس کی یادوں کی آگ نے اس کو جلا دیا تھا۔ وہ کیا تھی جو اتنے سالوں بعد بھی اس کو اپنی یادوں کے ساتھ باندھے ہوئے تھی؟ وہ لان میں بنے بینچ پر بیٹھ گیا۔ انسان بھی کیا چیز ہے جب کوئی خاص شخص اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال رہا ہوتا ہے، اپنے پاکیزہ جذبے اس پر نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اپنی سانس سانس اس کے نام کر رہا ہوتا ہے، تب اس کی محبت کو مجبوری کی بھیڑ چڑھا دیتا ہے، خود بھی ساری زندگی پچھتاتا ہے اور اس محبت کرنے والے کو بھی عمر بھر کا روگ دے دیتا ہے۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا۔ یک دم ہی اس کی معصوم سی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آئی تھی اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ میں کہاں سے تمہیں ڈھونڈ کر لاؤں؟ کیسے تمہیں بتاؤں کہ میں بھی اس تکلیف سے گزر رہا ہوں جس سے تم کبھی گزرتی تھی؟ مجھے احساس ہو گیا ہے تمہاری تکلیف کا۔ اگر تم مجھے احساس دلانے کے لیے اتنے عرصے سے دور ہو تو لوٹ آؤ۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی۔ اے چاند، وہ تجھے اور تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو ہی بتا وہ کہاں ہے، کیسی ہے؟ وہ آنکھیں کیسے امید سے اس کو تکتی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ ایک دن تم بھی سدھر جاؤ گے۔ اور آج جب وہ سدھر گیا تھا تو وہ اس کی دسترس سے بہت دور تھی۔ وہ سگریٹ کے کش پہ کش لگا رہا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ بادلوں کے گرج سے وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آج عجیب ہی خواب دیکھا تھا اس نے۔ پتھریلے راستوں پر وہ بھاگ رہی تھی۔ پتھر اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے اور وہ اچانک ٹھوکر لگنے سے بری طرح گرنے والی تھی، جب اسے کوئی اندیکھی قوت اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اس کو کسی خوبصورت باغیچے میں چھوڑ دیتی ہے۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھتی ہے تو آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اتنے میں بادل کے گرجنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا، تب جا کر وہ اپنے حواس بحال کر پائی تھی۔ بادل زور سے گرجا اور ٹپ ٹپ کی آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھی، صحن سے دھلے کپڑے اتار کر برآمدے میں رکھے۔ چیزیں سمیٹ کر وہ برستی بارش کو دیکھنے لگی، جو آہستہ آہستہ موسلادھار بارش کا روپ دھار چکی تھی۔ وہ جلدی سے باہر آئی، شال تک لینا بھول گئی تھی۔ سردی کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اندر جاتے جاتے پھر مڑی اور برستی بارش میں ہتھیلی پھیلا کر وہ برستی بوندوں کو مٹھی میں قید کر رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ وہ پرشوق نظروں سے اس کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہو۔ وہ برستی بوندوں کو مٹھی میں قید کر رہی تھی۔ بارش کی یہ برستی بوندیں بہت باقی ہوتی ہیں۔ جتنے پیار سے بھی ان کو قید کرنے کی کوشش کرو، وہ پھسل ہی جاتی ہیں۔ وہ بھی لاشعوری طور پر اس کی حرکت دہرا رہا تھا۔ وہ اس کو کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی تو باغی ہو، جتنی مرضی کوشش کر لوں تم میرے نہیں بنتے۔ یک دم بجلی زور سے چمکی تو وہ دوبارہ ہوش میں آئی۔ گھر میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہبا، ہبا کدھر ہو یار؟ شاہ میر کی آواز پہ وہ اندر کمرے میں آئی۔ ایمرجنسی لائٹ آن کر کے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ سردی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ کدھر تھی یار؟ اور بارش کب شروع ہوئی؟ وہ سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہبا کے اوپر کمبل دینے لگا۔ کچھ دیر پہلے میں چیزیں سمیٹنے گئی تھی، وہ مختصر جواب دے کر اچھی طرح کمبل لپیٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اتنی سردی میں باہر جانے کی؟ ہاتھ دیکھو کیسے ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں۔ شاہ میر نے اس کے ٹھنڈے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ وہ بار بار اس عمل کو دہراتا رہا تاکہ اس کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کم کر سکے۔ شاہ میر، ہبا نے غور سے شاہ میر کو دیکھ کر پکارا۔ وہ لیٹ چکا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ نہ جانے کیسے اس کے منہ سے یہ سوال نکلا تھا۔ بہت دلچسپ سوال پوچھا ہے۔ ہبا کون نامراد ہوگا جس کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہو، اور وہ بھی تم جیسی خوبصورت بیوی سے؟ شاہ میر نے کونہی پر اپنا سر ٹکا کر اس کو دیکھا۔ مطلب آپ کو میری خوبصورتی سے پیار ہے؟ ہبا عظیم نے ایک بار پھر سوال کیا۔
میری جان، خوبصورتی سے کس کو پیار نہیں ہوتا؟ مجھے بھی ہے، تمہاری اس سنہری پیشانی سے، تمہاری ان مخروطی انگلیوں سے، تمہاری شفاف رنگت سے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جس طرح تم مشکل وقت پہ میرا ساتھ دے رہی ہو، تمہاری محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ محبت سے کہہ رہا تھا اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ ہبا، ایک بات پوچھوں؟ اب سوال شاہمیر نے کیا تھا۔ جی پوچھیں۔ وہ بھی اس کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہوئی؟ شادی سے پہلے تو نہیں تھی، وہ مسکرایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میری وفا میں کوئی کمی دیکھی آج تک؟ ہبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم اتنی اچھی ہو ہبا کہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ تم اتنی خوبصورت ہو کہ ڈر سا لگتا ہے کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں۔ تمہارے وجود کو چلتے پھرتے اپنے گھر میں دیکھتا ہوں تو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں ہوتا۔ لیکن ہبا عظیم، جب تمہاری ان گہری چمکدار شفاف آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو سوائے خاموشی کے کوئی عکس اور کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ ایک عجیب سی خاموشی ہے ان آنکھوں میں جو مجھے بے چین کرتی ہے، اور پھر میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ شاید تم میرے ساتھ خوش نہیں، یا میری محبت ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی کہ تمہاری آنکھوں میں میرے عکس نظر آئیں۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور وہ آنکھیں چرا گئی تھی۔ یہ بس ان ناولز کا اثر ہے جو آپ نے حفظ کیے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، اللہ نے مجھے آپ کے ساتھ جس بندھن میں باندھا ہے یہ تو اٹوٹ ہے۔ میں ساری زندگی کے لیے آپ کے نام لکھتی گئی ہوں اور میں اس رشتے کو دل و جان سے نبھا رہی ہوں۔ بے فکر رہیں۔ وہ پیار سے کہہ کر آنکھیں بند کر گئی۔ اوکے، میری جان کہتی ہے تو مان لیتے ہیں۔ شاہمیر بھی رخ بدل کر لیٹ گیا اور ہبا عظیم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی اور پھر موند لی۔ باہر بارش زوروں سے برس رہی تھی اور ہبا عظیم کا ذہن اپنے دیکھے خواب میں الجھ گیا تھا۔ مجتبیٰ، اٹھ جاؤ بیٹا، دن کے 11 بج رہی ہیں۔ صبیحہ بیگم کمرے میں آئی۔ وال سائز گلاس ونڈو سے دبیز پردے ہٹائے تو چھن سے دھوپ کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ امی، مجھے ابھی سونا ہے، پلیز فار گاڈ سیک یہ پردے آگے کر دیں۔ وہ سنہری دھوپ کو کمرے میں آتا دیکھ کر چڑ سا گیا تھا۔ مجتبیٰ بیٹا، رومان کا فون آیا تھا، تم نے آج اسلام آباد جانا تھا۔ صبیحہ بیگم اب ٹیبل پر پڑی ہوئی چائے بنا رہی تھیں۔ وہ صبح کا ناشتہ اپنے کمرے میں ہی کرتا تھا۔ مجتبیٰ جلدی سے اٹھ کر وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ صبیحہ بیگم اس کا بیڈ ٹھیک کرنے لگی۔ سائڈ پر پڑے ایشٹرے میں سگریٹوں کے ڈھیر کو دیکھ کر وہ آہ بھر کر رہ گئی۔ ملازمہ کو آواز دے کر کمرے میں ہی مجتبیٰ کا ناشتہ لگوا کر وہ خود باہر لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے ہارن پہ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو ارحم گاڑی اندر پارک کرنے لگا۔ وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا صبیحہ بیگم کے پاس آیا۔ السلام علیکم امی۔ وہ پیار سے سلام کر کے ان کے پاس چیئر پر ہی بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام۔ ارحم، آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ صبیحہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو پیار سے دیکھا۔ جی امی، یونیورسٹی میں آج بورنگ سا فنکشن تھا، دل نہیں لگا تو گھر آ گیا، وہ بتا کر ٹیبل پر پڑی اخبار اٹھا کے دیکھنے لگا۔ ہاں رومان، سوری یار، بس میں نکل رہا ہوں۔ اوکے، وہ فون پر بات کرتا کرتا ان کے پاس آ گیا۔ بھائی، کدھر کی تیاری ہے؟ ارحم مجتبیٰ کو عجلت میں دیکھ کر بولا۔ اسلام آباد جا رہا ہے۔ رفیہ، وہ سامان صاحب کی گاڑی میں رکھوا دو۔ صبیحہ بیگم نے ملازمہ کو آواز دی۔ کون سا سامان امی؟ میں وہاں کام سے جا رہا ہوں۔ مجتبیٰ سمجھ گیا تھا کہ اب صبیحہ بیگم اپنی بہن اور بھانجی کے لیے ڈھیروں تحائف ساتھ بھجوائیں گی۔ مجتبیٰ، تم نے کون سا خود اٹھا کر لے جانی ہے؟ اور ہاں، نجمہ کو فون کر دیا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، لازمی جانا ادھر۔ صبیحہ بیگم اس کو ہدایت دے رہی تھیں اور وہ منہ بناتا اپنی گاڑی نکالنے لگا۔ امی، آپ بھی بھائی کو کیوں فورس کرتی ہیں؟ وہ کسی کام سے جا رہے ہوں گے۔ ارحم سے اپنے بھائی کا خراب موڈ برداشت نہیں ہوا تھا۔ بیٹا، وہ وہاں رومان کے پاس جا رہا ہے تو کیا اچھا لگے گا کہ خالہ کے بیٹے سے مل آئے اور خالہ سے نہ ملے؟ ویسے بھی وہ فیملی سے بہت کٹ آف رہنے لگا ہے، گھر کا بڑا ہے، تھوڑا انوالو ہونا چاہیے اس کو۔ صبیحہ بیگم کہہ کر اندر چلی گئیں اور ارحم کندھے اچکا کر اخبار پڑھنے لگا۔ وہ گھر آیا تو ہبا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ السلام علیکم، اس نے ہبا کے کان میں کہا۔ وہ ڈر کے مڑی تھی اور پھر سنجیدگی سے سلام کا جواب دے کر کھانا بنانے لگی۔ شاہمیر نے نوٹ کیا کہ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، روئی روئی سی آنکھیں اور سرخ ناک۔
वो बेचैन हुआ था। हिबा इधर देखो। शाहमीर ने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। शाहमीर, मैं खाना बना रही हूँ। वो दोबारा रुख मोड़ गई। खाना बनता रहेगा, इधर देखो। शाहमीर ने उसका चेहरा ऊपर किया था। वो वाकई परेशान हो गया था। बताओ क्या हुआ है? हिबा की आंख से आंसू टूट के फिसला था। शाहमीर को ऐसा लगा जैसे आंसू उसके दिल पे गिरा हो। उसने नरमी से अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू चुने थे। हिबा मेरी जान, रो नहीं, प्लीज़ बताओ क्या हुआ? वो वाकई तड़प गया था। बीवी से फुर्सत मिल गई हो तो एक नज़र इस बिल शरीफ पर भी डाल लो। तुम्हारी बीवी जब से इस घर में आई है, बिल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सारा दिन टीवी लगाए कमरे में पड़ी रहती है। एक हांडी रोटी करके मियाँ के सामने बेचारी बन जाती है। आरफा बीबी बोल रही थी या जहर उगल रही थी। शाहमीर सारी बात समझ गया था। वो हिबा के आंसू पहुँच के उसके गाल थपथपा के बाहर निकल गया था और हिबा के आंसुओं में और शिद्दत आ गई थी। वो जानती थी कि अब बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है, जिसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो ठहराई जाएगी। नवाल, नजमा बेगम की आवाज़ पर वो अपनी बुक संभाल कर बाहर आ गई। यस मामा। वो खुशदिली से उनके पास सोफे पर आकर बैठ गई। बेटा, कभी किताबों से बाहर निकल आया करो। तुम लड़की हो, कोई घरदारी की तरफ भी ध्यान दो। नजमा बेगम ने उसको प्यार से कहा था। ठीक है मामा, जैसे आप कहें, मगर बस ये लास्ट सेमेस्टर ख़त्म होने दें, उसके बाद जो आप कहेंगी करूँगी। वो मोहब्बत से उनके गिर्द बाजू फैलाकर बोली। ओके मेरा बच्चा, आज मुश्तबा आ रहा है, खाने का तुम खुद एहतमाम करना। मुलाजमा के हाथ का खाना वो नहीं खाता, ठीक है ना? उन्होंने नवाल को हिदायत दी। क्या वाकई? आज वो घर कैसे आ रही हैं? पिछले 1 साल में कई बार इस्लामाबाद आए, मगर घर के बाहर से ही चले गए। नवाल वाकई हैरान थी कि मुश्तबा घर कैसे आ रहा है। वो तो बस नवाल के भाई रोमान के लिए ही आता, वरना वह शुरू से ही किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाता था। आज भी कहाँ आना था उसने? सबीहा से बात हुई तो उसको बोला मैंने कि उसे यहाँ आने को बोले, अपना घर है उसका। और सच में नवाल, उसको देखती हूँ तो जमाल की सूरत सामने आ जाती है। मुश्तबा बिल्कुल तुम्हारे चचा जमाल की कॉपी है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी मुश्तबा की तरह मूडी था। नजमा बेगम बड़ी मोहब्बत से उसको बता रही थी। बस इसीलिए मुश्तबा भी अपने पापा पे गए हैं। नवाल मुस्कुराई थी। हाँ, बस तुम खाना उसकी पसंद का बनाना। दिन को तो वो सीधा रोमान के ऑफिस जाएगा, रात को घर आएगा। नजमा बेगम कहकर ड्राइवर के साथ मार्केट चली गई थी और नवाल वहीं बैठी बैठी सोच में गुम हो गई। मामा, मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी इस खबर ने मुझे कितनी खुशी दी है। ये दिल तो हर रोज़ मुश्तबा जमाल के आने की दुआएं मांगता है। उनको देखने को मेरी आंखें बेताब हैं, सुनने को समाते तरस रही हैं, मगर वो इतने बेरहम हैं कि अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। और उनकी ये बेरहमी मुझे दिन ब दिन उनके करीब कर रही है। न जाने कब से मुश्तबा जमाल की मोहब्बत मेरे दिल में कुंडली मारे बैठी है, मगर अब ये मोहब्बत दीदार मांगती है, वसल मांगती है, तुम्हारी उल्फत की नज़र मांगती है। काश आप पर अपने जज्बे अयां करने की हिम्मत होती तो आपको भी इल्म होता कि जिस लड़की से आप बिल्कुल बेखबर हैं, आप उसके लिए क्या हैं। वो दिल ही दिल में उस अक्खड़ मजाज कज़न को सोचकर मुस्कुरा दी। अम्मी, बस भी करें अब, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना आप इसको तोल दे रही हैं। वो इंतहाई कोफ्त से बोला। पिछले 1 घंटे से वो आरफा बीबी की तकरीर सुन रहा था, अब उसका ज़ब्त जवाब दे रहा था। हाँ भाई, तुम्हें अपनी कमाई उजाड़ने का शौक़ जो हो गया है, हर वक्त उसके नाज नखरे उठाने में आधी कमाई तो तुम वैसे ही ज़ाया कर देते हो। देखो शाहमीर, तुम उसको अपने घर तो ले आए हो शादी करके, मगर मैं उसको इस घर में राज नहीं करने दे सकती। आरफा बीबी हतमी लहजे में बोली। अम्मी, किस बात की खार है आपको हिबा से? आपका अपना खून है, वो आपके सगे भाई की इकलौती औलाद है। बहू तस्लीम नहीं करना तो ना करें, कम से कम भतीजी ही समझकर उसका एहसास कर लिया करें। वो बहुत आराम से अपनी माँ को समझा रहा था। ना भाई ना उसकी माँ हमारी बनी थी और ना उसको मैं कभी अपना समझ सकती हूँ। माँ ने हमारा भाई छीन लिया था, अब बेटी मेरा बेटा जुदा करने आ गई। आरफा बीबी गमज़दा लहजे में बोली। शाहमीर सर पकड़ कर बैठ गया था। अम्मी, ऐसे तो फिर काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? तुम क्या चाहते हो कि हम इस महारानी को सर पर बैठा लें? वो जो करे जैसे करे करने दें। गर्मियों में सारा दिन पंखा चलता रहता है, अब हर वक्त टीवी। वाह भाई, ऐसे भगोड़ियों के सही ऐश होते हैं। मरियम ने भी आरफा बीबी का साथ दिया था। मरियम,
تم چپ رہو، اور ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسی طریقے سے چلنا ہے تو ٹھیک ہے، مگر آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھی ہبا کو کچھ نہ کہے، وہ چاہے ٹی وی لگائے یا چاہے پنکھا، آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس گھر کے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، میری بیوی کو بھی پورا حق ہے اپنی مرضی سے جینے کا۔ امید ہے آپ دونوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ مریم کی بات پر طیش میں آ گیا تھا، مگر بہت تسلی سے اس نے ماں بہن کو جواب دیا۔ مریم کچھ بولنے ہی والی تھی جب عارفہ بی بی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹے کے غصے سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ شاہ میر کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ امی کیوں روکا آپ نے؟ دیکھا کیسے مینا کا طوطا بنا ہوا ہے، مجھے بولنے دیتی آپ؟ مریم کا دل بہت برا ہوا تھا۔ پگلی، جب کماؤ بیٹے منہ زور ہو جائیں تو کبھی کبھی خاموش ہونا پڑتا ہے، عارفہ بی بی چالاکی سے بولی۔ تو کیا ہبا کا غلام بنا دیکھتے رہیں اس کو؟ مریم کے لہجے میں ہبا کے لیے نفرت تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، شاہ میر کی لگام کسی اور طریقے سے کھینچنی ہوگی، عارفہ بی بی پرسوچ لہجے میں بولی۔ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے ہی گہرے سیاہ بادلوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ جیسے جیسے اسلام آباد کی سڑکوں پر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ویسے ویسے اس کے اندر ایک عجیب سی بے قلی طاری ہو رہی تھی۔ مجتبیٰ کو اسلام آباد پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا رومان کے آفس ہی آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ رومان اسے دیکھتے ہی بڑی گرم جوشی سے گلے لگا کر ملا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو وکیل صاحب؟ مجتبیٰ نے بھی اتنی ہی گرم جوشی سے جواب دیا تھا۔ رومان مجتبیٰ سے کوئی 5 سال بڑا تھا، مگر دونوں میں خوب یارانہ تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے پکے دوست تھے۔ رومان نے فوراً ہی چائے منگوائی تھی۔ اور سناؤ، کیسا جا رہا ہے تمہارا بزنس؟ سنا ہے خوب ترقی ہو رہی ہے آج کل، رومان نے خوش دلی سے کہا۔ بس یار، دعا ہے تمہاری۔ اور تم سناؤ، وکالت کیسی جا رہی ہے؟ پچھلے دنوں رمیز کا کیس جس طرح تم نے ہینڈل کیا، امیزنگ یار، مزہ آ گیا، مجتبیٰ نے آفس بوائے سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو مجتبیٰ جمال، ایک تمہیں ہی اپنے کزن کی قدر نہیں۔ رومان نے مصنوعی فخر سے اپنا کالر اونچا کیا تھا۔ کیا خوب کہا ہے ڈیئر کزن، قدر نہ ہوتی تو ہر مہینے آپ کے دیدار کو نہ آتے آپ کے پاس۔ وہ رومان کی بات سے خوب محظوظ ہوا تھا۔ واہ، کمال کے ایکٹر ہو تم۔ چلو پھر باقی باتیں گھر چل کر کرتے ہیں، ماما تمہارا ویٹ کر رہی ہیں، رومان نے اپنی فائل سمیٹتے ہوئے کہا۔ یار گھر بھی چلیں گے، پہلے تم میرے ساتھ چلو گے؟ مجتبیٰ بھی ٹیبل پر پڑا اپنا سیل فون اور گاڑی کی چابی اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ کدھر چلنا ہے؟ رومان نے مشکوک نظروں سے مجتبیٰ کو دیکھا۔ تم جانتے ہو رومان، اب کی بار مجتبیٰ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نوٹ اگین مجتبیٰ، رومان نے خفگی سے مجتبیٰ کو دیکھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، گاڑی میں نیچے پارکنگ میں کھڑی کر رہا ہوں، تمہاری گاڑی پر چلیں گے، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ، مجتبیٰ کہہ کر یہ جا وہ جا ہو گیا، اور رومان سر ہلا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ آفس سے نکلتے ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ رومان سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور مجتبیٰ فرنٹ سیٹ پر رومان کی سیٹ کی بیک پر بازو ٹکائے بیٹھا تھا۔ مجتبیٰ، آخر کب تک اس کو ڈھونڈو گے؟ 2 سال میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اب کیسے چلے گا؟ امید پہ دنیا قائم ہے، مجتبیٰ نے مختصر جواب دیا۔ تم جس موڑ پر اس کو تنہا چھوڑ کر گئے تب اسے تمہاری ضرورت تھی، جب ایسے دیوانوں کی طرح اس کو ڈھونڈنا تھا تو چھوڑا کیوں؟ رومان بری طرح الجھا ہوا تھا۔ رومان پلیز اس وقت کچھ مت پوچھو، مجتبیٰ نے زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور رومان اس کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گیا۔ بارش جوں جوں تیز ہو رہی تھی وہ مخصوص ایریا میں داخل ہو گئے تھے۔ بارش کا پانی چھم چھم برس رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکیں کچھ بارش کے پانی اور کچھ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی سے چمک رہی تھی۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا تھا اور بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب گھٹن کا احساس جاگا تھا۔ جیسے ہی اس نے ونڈو کا شیشہ نیچے کیا، اسے لگا سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ اس کی خوشبو بھی اس کے اندر بکھر گئی ہو۔ سنو، تمہیں سردی نہیں لگتی؟ وہ دونوں ہاتھ ملتا ہوا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ لگتی ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تو تمہیں کہا بھی تھا کہ گاڑی میں بیٹھ کر بات کر لیا کرو، مگر تمہیں ہی اتنی سردی میں مٹر گشت کرنے کا شوق ہے، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ چلنا اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا کر پھر چلنے لگی تھی۔ اچھا، کیوں اچھا لگتا ہے؟ وہ بھی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ اسے کورید رہا تھا۔ اس لیے کہ جب میں نہیں ہوں گی تو یہ سردی، یہ رات، یہ ہوا، یہ راستے تمہیں میری یاد دلائیں گے۔
تم جب بھی سرد راتوں میں یہاں سے گزرو گے تو مجھے یاد کرو گے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بول رہی تھی۔ مجتبیٰ اس کو مبہوت سا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ کتنی چمک تھی اس کی آنکھوں میں۔ یک دم گاڑی کی بریک لگنے پر وہ ہوش میں آیا۔ رومان نے گویا اس کو ہوش میں لانے کے لیے ہی اشارے پر زوردار قسم کی بریک لگائی تھی۔ وہ کنکھیوں سے مجتبیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ تو تم نے یہ بات بھی ٹھیک کہی تھی، تم مجھے یاد آ رہی ہو، تم یہاں نہ ہو کر بھی مجھے محسوس ہو رہی ہو۔ بارش کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔ راہ یار تیری بارشیں مجھے یوں ستا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں تیرا یار تجھ سے خفا خفا، تیری عادتوں سے جدا جدا، تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، تجھے موڑنا نہیں چاہتا، دل اپنا ایک بار کو پھر وہ توڑنا نہیں چاہتا۔ میرے یار تیرے فراق میں میری جان نکل رہی ہے، میرے یار تیری تلاش میں میری یہ تڑپ رہی ہے، آواز دے کے ہم کو وہ پھر بلا رہی ہیں، راہ یار تیری بارشیں مجھ کو ستا رہی ہیں۔ وہ ایک بار پھر اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، سیاہ سرد برستی رات میں۔ وہ مجتبیٰ کی پسند کی چانپے روسٹ کر کے بریانی کو دم دے چکی تھی۔ وائٹ سوس پاستا پہلے ہی تیار تھا، سلاد رائتا گلبی بنا رہی تھی اور نوال براؤنیز چیک کر رہی تھی جو اس نے ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی۔ وہ مسکرا کر اپنے بنائے ہوئے کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ نوال بی بی ایک بات کہوں؟ گل بی بی نے نوال کو مسکراتے دیکھ کر کہا۔ ہاں بولو۔ نوال بہت خوبصورتی سے براؤنیز کے اوپر میلٹڈ چاکلیٹ سے ڈیزائن بنا رہی تھی۔ آج اس کا انگ انگ مسرور تھا، نقش نقش مسکرا رہا تھا۔ گلبی نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ بی بی تم مجتبیٰ بابا سے بچپن سے محبت کرتا ہے تو اس کو بتاتا کیوں نہیں؟ نوال کا نفاست سے چلتا ہاتھ لمحے بھر کو رکا اور پھر وہ مسکرا کر گلبی کو دیکھنے لگی۔ وہ گلبی کے ہاتھوں میں پلی بڑی اور جوان ہوئی تھی۔ گلبی ایک پٹھان عورت تھی، ساری زندگی ان کی خدمت میں گزاری، کوئی آگے پیچھے نہیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد ان کے پاس ہی مستقل رہ رہی تھی۔ دور کے رشتہ دار ان سے بھی کبھی کبھار ہی ملتی تھی۔ وہ نوال کی رازداں تھی، نوال چاہ کر بھی ان سے کچھ بھی چھپا نہ سکتی تھی۔ گلبی کون ہوگا جو خود کو محبوب کے فراق میں تڑپانا چاہے گا؟ کون ہوگا جو برسوں اپنے یار کے دید کو ترسنا چاہے گا؟ میں تو کب سے ان کی دید کو ترس رہی ہوں، ان کی ایک نظر الفت کی منتظر ہوں۔ تم اظہار محبت کی بات کرتی ہو، وہ تو میرے سامنے اتنی دیر بھی کبھی نہیں ٹھہرے کہ مجھے نظر بھر کر دیکھ لے، مجھے نہ صحیح خود کو تو دیکھنے دیں۔ کچھ ان کی شخصیت میں وہ رعب ہے کہ کبھی ان کے سامنے ٹھہرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا، اور اب جب محبت کی مہربانی سے حوصلہ آیا ہی ہے تو وہ موقع ہی نہیں دیتے، نہ خود کو دیکھنے کا، نہ سننے کا، نہ محسوس کرنے کا، اور نہ بولنے کا۔ پھر اپنا آپ کیسے عیاں کروں، تم ہی بتاؤ۔ نوال کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ گلبی نے نوال کو غور سے دیکھا۔ عام سے نقش اور صاف رنگت آج کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تو نہ تھی، مگر اس کی ذہانت کے ہر جگہ چرچے تھے۔ وہ دل کی حساس تھی، لوگوں کے غم بانٹنے والی تھی، لیکن تھی تو ایک انسان جو ایک انسان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ گلبی چل کے اس کے پاس آئی۔ جذبوں میں صداقت ہو تو پھر پتھر سے پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے۔ تم دیکھنا، جب تم اظہار کرے گا تو مجتبیٰ بابا کیسے موم کی طرح پگھلے گا۔ سچی محبت کی حرارت اپنے آگے کسی کو کھڑا نہیں رہنے دیتی۔ گلبی نے نوال کو گلے لگا لیا۔ اچھا گلبی، زیادہ ایموشنل مت کرو، میں کپڑے چینج کر کے ٹیرس پہ جا رہی ہوں، تم آپ باقی کا کام دیکھ لینا۔ نوال خوشی سے گلبی کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولی۔ آنکھوں کی نمی میں گویا ستارے جگمگا رہے تھے۔ سچ ہے، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر سچی مسکان سجائے لڑکیاں اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے ماڑا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، خوشی سے گر نہ پڑنا، گلبی نے ہنس کے محبت سے پر لہجے میں کہا اور کچن سمیٹنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے جھگڑا مول لیں؟ وہ دن کا نکلا شام کو گھر آیا تھا۔ ہبا اس کا کھانا کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جب ہبا بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، وہ گھر والے ہیں تو تم گھر والی ہو۔ شاہمیر نے لفظوں پہ زور دے کر اسے باور کروایا تھا۔ نظریں ہنوز ٹی وی پر تھی۔ وہ بات ٹھیک ہے، مگر اس طرح گھر کا ماحول کشیدہ ہوتا ہے۔ یہ وہی جانتی تھی کہ شاہمیر کے چلے جانے کے بعد اسے کیسے کیسے لفظوں اور طنز کے تیروں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس گھر میں کب کشیدگی نہیں ہوتی؟ تم ہی بتاؤ۔ سچ میں مجھ سے اب یہ روز روز کی کھچ کھچ برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی بلا وجہ۔ اب وہ ٹی وی کا والیوم سلو کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ میں نہیں جانتی، عادت ڈال لیں آپ بھی۔
وہ دھلے کپڑوں کے ڈھیر کو تہ لگانے لگی۔ عادت ڈال لوں اور تمہیں روتا دیکھتا رہوں؟ تمہارے ساتھ زیادتی ہونے دوں؟ یہ چاہتی ہو تم؟ وہ ہبا کی برداشت پہ چونکا تھا۔ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ آپ بھی یہ سوچنا چھوڑ دیں اور اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ٹھیک رہیں۔ ان کا کون ہے آپ کے علاوہ؟ ہبا کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ تیزی سے کپڑوں کو تہ لگا رہی تھی۔ ہبا، تمہارا کون ہے میرے علاوہ؟ اس کے سوال پر ہبا خاموش ہی رہی۔ وہ ریموٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کے اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ میں ان سب سے محبت کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں، لیکن سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں اپنی ذات تک۔ تمہیں کوئی بھی کچھ کہے یہ برداشت نہیں۔ تمہاری ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، سمجھی؟ اس کے لیے میں ہر اس انسان سے ٹکراؤں گا جو تمہیں دکھ دے گا۔ وہ ہبا کا بازو پکڑے اپنی طرف اس کا رخ موڑے کھڑا تھا۔ ہبا خاموشی سے اس کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ گندمی رنگت اور کھڑے نقوش والا شاہ میر ہمیشہ ہی اس کے لیے پروٹیکٹر ثابت ہوا تھا۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ ہبا کا دل اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ میں کپڑے طے کر لوں، عشاء کی اذان ہو گئی، نماز بھی پڑھنی ہے۔ وہ گھبرا کر اپنا بازو چھڑا گئی تھی۔ شاہ میر اس کے گھبرانے پہ مسکرا کر رہ گیا تھا، گویا ساری جذباتیت بہہ گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اس لڑکی کے کسی ایک چھوٹے سے رد عمل کے آگے بھی بے بس ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ نہ کر کے بھی بہت کچھ کر جاتی تھی۔ دن کا خراب موڈ فٹ سے خوشگوار ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر بیڈ پر بیٹھ کر ہبا کو دیکھتا رہا، جو نفاست سے طے شدہ کپڑوں کو الماری میں رکھ رہی تھی۔ وہ دراز قد ایک مکمل لڑکی تھی۔ خدا نے اسے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے نماز پڑھنے نہیں جانا؟ وہ کپڑے رکھ کر اس سے مخاطب ہوئی اور شاہ میر کھڑا ہو گیا۔ اوکے، میں بھی مسجد جا رہا ہوں۔ واپسی پہ تمہارا فیورٹ سوپ لیتا آؤں گا۔ کھانا مت کھانا ورنہ کہو گے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ ہبا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ واقعی دلجوئی کرنا جانتا تھا۔ وہ اپنے فرائض نبھانا جانتا تھا۔ زندگی کی تپتی دھوپ میں وہ اپنوں کا سایہ بننا جانتا تھا۔ ایک عورت مرد سے چاہتی بھی کیا ہے؟ صرف اتنا کہ وہ اس کو زمانے کی گرم لو، چپتی دھوپ، تند و تیز نظروں سے بچا سکے۔ اور شاہ میر ہبا عظیم کی ہمیشہ ڈھال بنا تھا۔ ہمیشہ محبت نہ سہی، وفا تو تم سے ہمیشہ کروں گی شاہ میر، یہ میرا خود سے عہد ہے۔ وہ سوچ کر نماز ادا کرنے چلی گئی۔